अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं फारूक सैयद, जिनका ताल्लुक है दुबई स्प्रिंगफील्ड रियल एस्टेट से और ये डील करते हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ के मामलात में। अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हमें जैसे कहते हैं इंटरेस्ट रहा, रिक्वायरमेंट्स रही कि वो दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो शो है वो दुबई रियल एस्टेट पे बेस करता है। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप रियल एस्टेट में आपने किस तरह कदम रखा और आज आप सीईओ हैं इस कंपनी के, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? थैंक यू जवेरिया वेरी मच। जवेरिया बेसिकली हम लोग की कंपनी है स्प्रिंगफील्ड रियल एस्टेट दुबई में, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं टुवर्ड्स most of the luxury residential projects in Dubai. Our business has been here since 2008. 2008 से Springfield Real Estate है और मैं खुद 10 साल से इस कंपनी को मैनेज कर रहा हूँ. I'm the CEO of Springfield. हमारी कंपनी में nearly 40 realtors हैं. We're a team of about 40 realtors और and an overall team of over 50 people. So we've been in Dubai. We've seen the ups and downs of the market and हमारी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और ब्रोकरेज में हमारी एक्सपर्टीज है. और मी माई सेल्फ मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ दुबई में, पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और अक्सर आता रहता हूँ. अब जैसे कि आपने बात की अप्स एंड डाउन्स की, तो दुबई रियल एस्टेट में जैसे कि अभी ही दुबई एक्सपो 2020 होने जा रहा था, अब कोरोना की सिचुएशन आ गई है, तो इस वक्त दुबई में रियल एस्टेट मार्केट का सिनेरियो क्या है? बड़ी वर्ल्ड क्लास सिटी है, नो डाउट. ये मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म ब्लो आया है कोरोना का और नो डाउट यहाँ पे काफी बिजनेसेस को, लोगों को, जॉब्स को, सबको काफी आप कह लें एक तरह से शॉक पड़ा है और इसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब्स लूज किए हैं, बिजनेसेस लूज किए हैं और उसकी वजह से कुछ लोग दे वांट टू एग्जिट द मार्केट और उसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट में काफी अच्छी डील्स आई हुई हैं. डेवलपर्स की तरफ से भी दे हैव रियली ब्रॉट इन वेरी गुड डील्स और मेरे हिसाब से इज अ गुड टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दुबई. दुबई इज अ सिटी के आप देख लें अगर आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री निकाल लें दुबई में काफी दफा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन दुबई हैज ऑलवेज मैनेज्ड टू कम अप ऑन टॉप. तो मेरे हिसाब से इतनी जबरदस्त सिटी है, हमारे पास एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे जरूरी बात वी हैव एन एक्सीलेंट रूलर एंड समवन एट द टॉप दैट इज focused on developing the market and inshallah I'm sure कि एक दफा कोरोना खत्म हो जाए तो दुबई will come back on top. हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि अपने मुख्तलिफ शोज में हम पाकिस्तान रियल एस्टेट की बात करते हैं, लेकिन आज हम दुबई में एक बहुत अहम प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम है टाउन स्क्वायर दुबई, जो कि बना रहे हैं नशामा. तो फारूक सैयद साहब, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. तो बेसिकली नशामा के जो प्रोजेक्ट है टाउन स्क्वायर दुबई, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट. इसके पीछे जो है दुबई गवर्नमेंट का हाथ है. दिस इज अ सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. नशामा ठीक है और दुबई एयरपोर्ट से अबाउट 25 मिनट्स की दूरी पे है. नशामा इटसेल्फ जो ये टाउन स्क्वायर लोकेशन बनाई है, इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी. तो इसके अंदर मोर देन 600 रिटेल आउटलेट हैं, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या कहते हैं पार्क्स हैं, स्क्वायर मीटर के सॉरी पार्क्स हैं, 6 किलोमीटर की जॉगिंग ट्रेल्स बनाई हैं, 10 किलोमीटर लंबे नेचर ट्रेल्स बनाई हैं, 13 किलोमीटर के साइकिलिंग ट्रेल्स हैं और पूरी कम्युनिटी इज अ वेरी वेरी ग्रीन कम्युनिटी. इसका द रीजन व्हाई वी कॉल इट टाउन स्क्वायर इट्स बिकॉज इसके बिल्कुल सेंटर में दे हैव मेड अ सेंट्रल पार्क जिसके अराउंड उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें उधर बिल्डिंग्स भी है और टाउन हाउसेस. और जो सबसे अच्छी बात इस कम्युनिटी की, एक तो ये गेटेड एंट्री है, गेटेड कम्युनिटी है, साथ में जैसे मैंने कहा कि रिटेल आउटलेट्स हैं, पार्क्स हैं, हर छोटी सब कम्युनिटी के अंदर इटसेल्फ भी कम्युनिटी गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं और आपको पता है दुबई में इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी एंड थिंग्स लाइक दैट दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट. अभी उन्होंने ऑलरेडी कुछ 4 से 5 टाउन हाउस कम्युनिटीज हैंडेड ओवर हो चुकी हैं और 20 के करीब बिल्डिंग्स आर आइदर हैंडेड ओवर और सून टू बी हैंडेड ओवर. और अभी जो ऑफर इन्होंने चलाई है इट्स वेरी गुड, जहाँ पे आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट आप खरीद सकते हैं सिर्फ 10% दे के और बाकी 90% आप दें ओवर द पीरियड ऑफ 5 years.
تو آپ اچھا یہ اس ویڈیوز پروجیکٹ کی ایک بہت اہم بات ہے کہ یہاں پہ انسٹالمنٹ پلانس کا جو سسٹم ہے وہ آپ ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور باقی انسٹالمنٹ رہتے رہتے وہاں پہ پے کر سکتے ہیں, یہی سچویشن ہے؟ جی, آپ کو رینٹل ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا پہلے دن سے, تو آپ 10% دیں گے اور آپ رینٹ پہ چڑھا سکتے ہیں پراپرٹی, اور آپ کو انکم بھی اسٹارٹ ہو جائے گی پہلے دن سے صرف 10% دیں گے, ناٹ آپ 100% دیں اور پھر اس کے بعد آپ رینٹ پہ چڑھائیں, نہیں, آپ کو چابی مل جائے گی صرف 10% پیمنٹ کر کے. ٹھیک ہے, تو پاکستانیوں کے لیے ایک تو یہ بڑی فیسلٹی ہے کہ آپ کے پاس پیمنٹ پلان ہے, تو آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے آل ایٹ ونس. جیسے میں نے کہا کہ ادھر ہے 1, 2 and 3 بیڈ روم کے آپشنس اپارٹمنٹس میں, اور 1 بیڈ روم اسٹارٹنگ جو پرائس ہے وہ ہے 6 لاکھ درہم. 6 لاکھ درہم بنتا ہے رفلی 2.65 کروڑ روپیز. تو 2.65 کروڑ بھی آپ کو اوور دا ٹائم آف 5 سال دینا پڑے گا, اور آپ پہلی 10% جو آپ کہہ سکتے ہیں 26.5 لاکھ روپیز پیمنٹ کر کے آپ کو چابی مل سکتی ہے, اور آپ کا رینٹل ریٹرن سٹارٹ ہو جائے گا. رینٹل ریٹرن دبئی میں اگر میں کہوں گا 6 لاکھ کا جو اپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو ایزیلی آپ 25 to 30,000 کے قریب آپ کا رینٹل ریٹرن ہے. تو اٹس اے ویری گڈ رینٹل ریٹرن. آپ میں کہوں گا 5 سے 6 سے 7% تک کا آپ کا رینٹل ریٹرن مل سکتا ہے. جو 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ ہیں وہ ہے 8.5 لاکھ درہم سے شروع ہو رہے ہیں, جو کہ آپ کنورٹ کر کے آپ کہہ لیں 3.8 کروڑ پاکستانی روپیز بنتا ہے. اور جو 3 بیڈ روم ہے وہ لٹل بٹ ابو 1 ملین درہم, جو آپ کہہ لیں رفلی پاکستانی روپیز میں 4.5 کروڑ روپیز سے سٹارٹ ہے. اور سب کا ایک ہی پیمنٹ پلان ہے, آپ 10% دیں, چابی لیں, اور باقی 90% آپ دیں اوور دا نیکسٹ 5 ایئرس. 5 سال میں آپ باقی 90% پیمنٹ کریں. اب اگر میں پاکستانی زبان میں آپ سے بات کروں تو یہاں پہ ہر پروجیکٹ جانا جاتا ہے اس کی ایمینٹیز اور فیسلٹیز کے حوالے سے. اب کافی لوگ جو ہے دبئی سے کافی لوگ ہمارے جا چکے ہیں, لیکن کافی لوگ ابھی بھی وہاں پہ نہیں گئے ہیں. تو آپ مجھے اس پروجیکٹ کی انٹرنل یعنی کہ اس پروجیکٹ میں رہتے ہوئے کیا ایمینٹیز ہیں, اینڈ ایکسٹرنل کے باہر اس کے آس پاس دبئی میں ایسے کیا مونومنٹس ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور جس سے وہ امیوز ہو سکتے ہیں. تو بلڈنگ کے اندر یہ پوری کی پوری امینیٹائزڈ بلڈنگ ہے, آپ کہہ لیں. ہر بلڈنگ کے اندر ایک سوئمنگ پول ہے, آپ کا باربیکیو ایریا ہے بلڈنگ کے اندر, آپ کہہ لیں, کیونکہ وہ ایسی بلڈنگیں بنی ہوئی مڈ سائز کی بلڈنگز ہیں. آپ کے پوڈیم لیول کے اوپر آپ کے پاس سوئمنگ پول ہے, باربیکیو ایریا ہے, گارڈن ہے بلڈنگ کے اندر, اور کورڈ پارکنگ ہے ہر بلڈنگ کے لیے. باقی ود ان دا ایریا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بیچ میں ایک بڑا سینٹرل پارک ہے جس کے اوپر مور دین 600 ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیں. آپ کے پاس باسکٹ بال کے کورٹس بنے ہوئے ہیں, ٹینس کورٹس بنے ہوئے ہیں, چلڈرن پلے ایریا ہے. ہر تھرسڈے کو یہاں پہ پریڈ نکلتی ہے بچوں کے لیے, وچ از اے ویری نائس کائنڈ آف کڈز اورینٹیڈ کمیونٹی. باقی یہاں پہ آپ کہہ لیں کمیونٹی گارڈن, باقی ہسپتال ہیں, ماسک, مسجدیں بنی ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے ایک مسجد ہوگی, اسکولز بنے ہوئے ہیں, نرسریز ہیں which are already operational. اور جیسے کہ میں نے کہا about 40% of the community is already ready. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں کڈس پلے ایریاز بھی بہت سارے بنے ہیں, واٹر سپلیش پارک ہے اندر, تو کافی زیادہ امینٹیز ہیں. دس از جسٹ, مجھے تو کافی امینٹیز مجھے یاد بھی نہیں آ رہی ہیں ابھی, تو یہ میں جسٹ نیمڈ اے فیو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح کی پریڈیں ہوتی ہیں اور کس طرح کی کمیونل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اینڈ پورے کمیونٹی میں آپ دیکھیں گے نیئرلی 60% آپ کہہ لیں گرینری ہے پورے کمیونٹی میں. اٹس اے ویری ویری گرین کائنڈ آف ایریا. اور اس میں بڑے, اور سب سے بڑی بات ہے سیکورٹی ہے دبئی میں اوور آل سارے ایریاز میں, لیکن ود ان نشامہ آلسو ایک بڑی اچھی کمیونٹی لائف اسٹائل ہے کہ بندہ نیچے اترے بلڈنگ سے اور وہ ذرا واک پہ جا سکتا ہے, سائیکلنگ چلا سکتا ہے, سارے پارکس واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہیں, اور اٹس جسٹ اے ویری نائس کمیونل فیلنگ, ایک کمیونٹی کی فیلنگ آئے گی آپ کو جب آپ نشامہ ٹاؤن اسکوائر کے اندر آپ. اچھا فاروق صاحب, میرا اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بلڈر کے پریویس پروجیکٹس کیا رہے ہیں؟ تو نشامہ ٹاؤن اسکوائر جو ہے اٹ واز بیسکلی گورنمنٹ اونڈ پروجیکٹ, تو ایک گورنمنٹ کا ایک نیا آرم ہے. تو نشامہ از the whole town square is the first master community of نشامہ, اور within this کافی projects ان کے ہینڈ اوور ہو چکے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں. زہرا ٹاؤن ہاؤس از one of the community جہاں پہ انہوں نے پہلے کوئی 500-600 کے قریب ٹاؤن ہاؤس انہوں نے ہینڈ اوور کیے تھے. سیکنڈ جو ان کی ٹاؤن ہاؤس کمیونٹی تھی وہ تھی صافی اور حیات. حیات میں کمیونٹی میرا اپنا بھی ٹاؤن ہاؤس ہے اپنا, جو میں نے انویسٹمنٹ کے لیے خود خریدا ہے, اور وہ ابھی آج کل رینٹ پہ چڑھا ہوا ہے.
ادھر میں نے خود بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنی خود کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کافی بلڈنگز ہیں جو ہینڈڈ اوور ہیں, زہرا بریز, صافی بریز, جینا, وردا, یونا, ان کے الگ الگ پروجیکٹس ہیں ود ان ٹاؤن اسکوائر جو ان کے کمپلیٹڈ ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا یہ بیسکلی فلی بیکڈ ہے بائی ہز ہائنس شیخ محمد اور ان کے بیٹے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن راشد المکتوم. تو ان کا بیسکلی فل بیکنگ ہے, اور یہ دبئی گورنمنٹ کے آپ کہہ لیں ایک کائنڈ آف سبسڈی ہے, اور ان کے پریویس پروجیکٹس آپ کمیونٹی میں آئیں اور آپ دیکھ سکتے, تو ادھر لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کلائنٹ ہو جن کو آ کے فزیکلی وزٹ کرنا ہے تو ہمارا آفس ہے قریب میں, ان کا سیل سینٹر ہے جہاں پہ آپ کو وزٹ کرا سکتے ہیں, اور ایکچوئل اپارٹمنٹ میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں بفور بائنگ. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو انڈر کنسٹرکشن کوئی چیز بیچ رہے ہیں, یہ اپارٹمنٹس ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کلائنٹس کین ایکچولی وزٹ دیز اپارٹمنٹس اینڈ فزیکلی گو انسائڈ اینڈ ہیو اے لک ایٹ دی اپارٹمنٹ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے دبئی اسپرنگ فیلڈ ریل اسٹیٹ سے فاروق سید صاحب, جن سے ہم بات کر رہے تھے دبئی پراپرٹیز کے بارے میں. اگر آپ اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بجٹ میں دبئی پراپرٹیز کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.